میرا ایک کلائنٹ تھا، اس پہ مقدمات تھے، مختلف ایف آئی آرز تھیں، چوری کی، ڈکیتی کی، 6-7 ایف آئی آرز اس پہ تھیں۔ ینگ لڑکا تھا، اور وہ ضمانت کروانے یا کیس کی پیروی کے لیے میرے پاس آتا، اور میں نے ایک دن اس سے بڑی رازداری کے ساتھ پوچھا، تو دوستانہ ماحول بنا کر اس سے میں نے سائڈ پہ بیٹھ کے، کیونکہ وہ کافی ظاہر ہے اپسیٹ بھی تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تم یہ چوری یا ڈکیتی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایف آئی آریں جو ہیں ان میں، اور زیادہ تر ایف آئی آریں ایسی تھیں جن میں نامعلوم ایف آئی آریں تھیں، بعد میں ضمنی میں اس کو ایڈ کیا جاتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ تم کیوں نہیں ڈکیتی چھوڑ دیتے، یا چوری کی جو عادت ہے اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ وکیل صاحب بات یہ ہے کہ میں نے ایک چوری کی تھی آج سے کوئی 4 سال پہلے، تو اس چوری میں پکڑا گیا، اور میں نے جو تھانے کا ماحول دیکھا، اور پھر مجھے تھوڑا بہت مارا بھی گیا، چوری برآمد بھی ہو گئی، میں اس میں گلٹی تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی اس بات پہ کہ میں زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، کیونکہ میں ٹین ایج میں تھا، نہ سمجھ تھا، کسی کے ہتھے چڑھا اور میں نے یہ کام کیا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد والی جو ایف آئی آرز ہیں ان کا کیا ہے؟ تو اس نے بتاتے ہوئے وہ رو پڑا، اور اس نے کہا کہ وکیل صاحب باقی مقدمات میں ملزم نہیں ہوں۔ میں نے، اس نے حلفاً یہ کہا کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ چوری چھوڑ دی، صرف ایک چوری زندگی میں کی تھی، لیکن جب بھی کبھی تھانے والوں نے اپنا کوئی ریکارڈ وغیرہ کلیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ ان ایف آئی آرز میں جن میں ملزم نامعلوم ہوتا ہے ان میں میرا وہ نام ایڈ کر دیتے ہیں، اور مجھے ملزم بنا کے کورٹ کچہری میں لے آتے ہیں۔ تو وہ رو پڑا یہ بات کرتے ہوئے، یقین کیجئے کہ اس کے جو فیلنگز، اس کے جذبات، ابھی ینگ بچہ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو مستقبل تباہ کر دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ایک ہوئی تھی، وہ تسلیم کر رہا تھا، اس نے کہا میں نام سمجھی میں کسی کے پیچھے لگ گیا، میں کسی کے ساتھ چلا گیا، لیکن اس کے بعد جتنی ایف آئی آرز ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں، غلط ہیں، اس میں پولیس کی زیادتی ہے۔ تو میں، یقین کیجئے کہ وہ تو رو ہی رہا تھا، مجھے خود اس بات کا دکھ تھا، میں خود اندر سے رو رہا تھا کہ یہ کب تک ہم اس گھٹیا اور گندے سسٹم کے اندر ہم زندگی گزاریں گے؟ کیا ہماری نسلیں بھی، ہم چاہے وکیل ہوں، جج ہوں، ہم بیوروکریٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن کیا اسی گھٹیا، گھنونے، گندے اور ایک کولیپسڈ ہوئے سسٹم میں ہماری نسلیں جوان ہوں گی، یا وہ اس میں زندگی گزاریں گی؟ اس کا یہ سوال ہے۔ آپ بھی اگر اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے تو آپ پلیز رہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے اس میں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ والی اگر بات دیکھی جائے تو اس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کمنٹ کیجئے، مجھے بتائیے پلیز۔